نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کی کتنی قسمیں تھیں اور لوگ اس وقت نکاح کے اندر کون کون سی جاہلانہ حرکتیں کرتے تھے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ جو عرب آبادی تھی وہ مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات دوسرے طبقے کے حالات سے مختلف تھے۔ ان کے ہاں ایک طبقہ تو اشرف طبقہ تھا جو بہت اچھے، بہت سلجھے اور بہت عزت دار لوگ تھے۔ ان کے یہاں عورت کی بہت عزت کی جاتی تھی، عورت کی بہت قدر تھی، عورت کی بات مانی جاتی تھی، عورت کو آزادی تھی۔ لیکن اتنی زیادہ ان کو آزادی نہیں تھی کہ عورت اپنی مرضی سے جو چاہتی وہ کرتی۔ ایک حد کے اندر رہ کر عورت کو آزادی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرتی تھی۔ جیسا کہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ اگر کسی بھائی نے کسی کے ہاں رشتہ کرنا ہوتا ہے تو وہ لڑکی کے والد یا اس کے چچا کے ذریعے سے یا اس کے کسی بھی ولی کے ذریعے سے اس کے ہاں رشتے کا پیغام بھیجتے ہیں۔ پھر جب ان کے آپس میں بات طے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ نکاح کرتے ہیں حق مہر ادا کرنے کے بعد۔ ایک طرف تو یہ لوگ تھے اور اتنی زیادہ عزت تھی عورت کی کہ اگر دو قبائلوں کے اندر باہمی جھگڑا ہو جاتا کسی وجہ سے تو عورت چاہتی تو ان کے درمیان صلح بھی کروا دیتی تھی۔ اگر عورت کی وجہ سے خون ریزیاں ہو جاتی تھی، اگر عورت کی وجہ سے تلواریں نکل پڑتی تھیں، لوگ آپس میں جھگڑ پڑتے تھے، تو دوسری جانب عورت جو تھی وہ صلح کروانے کا بھی ذریعہ بن جاتی تھی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب النکاح کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو زمانہ جاہلیت کے نکاح تھے ان کی قسمیں بیان کی ہمارے سامنے۔ ایک تو یہ انہوں نے قسم بیان کی، آپ لوگوں کو ابھی میں بتا چکا ہوں۔ دوسری جانب جو دوسرے طبقے تھے ان کے اندر ایک جہالت یہ پائی جاتی تھی کہ جو مرد تھا آلریڈی پہلے شادی شدہ ہوتا تھا، وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا تھا کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ تم بدکاری کرو۔ جب تک وہ عورت اس شخص کے ساتھ بدکاری نہ کرتی تو یہ جو مرد تھا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا، اور پھر اس عورت کی اس شخص کے ساتھ بدکاری کر لینے کے بعد یہ اس کے پیریگننٹ ہونے کا انتظار کرتا، اس کے حاملہ ہونے کا انتظار کرتا، پھر اس کے پاس اگر چاہتا تو جاتا ورنہ نہ جاتا۔ اور ان کی سوچ کیا تھی کہ فلاں شخص کے حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بہت نیک ہوگا، یہ ان کی یہ سوچ تھی۔ اس نکاح کو کہتے تھے نکاح استبداء۔ دوسری جانب ایک طبقہ تھا، ان کے حالات یہ تھے کہ 10 سے کم مرد جو تھے وہ ایک عورت کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، پھر جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی تھی تو کچھ راتوں کے بعد وہ عورت ان سب مردوں کو پیغام دے کر ان کو بلاتی تھی اپنے پاس، اور ان میں سے جو 10 سے کم افراد تھے ان میں سے کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پیغام کے پہنچنے پر وہ اس عورت کے پاس نہ آئے۔ جب وہ مرد اس عورت کے پاس اکٹھے ہو جاتے تو ان میں سے جس کو چاہتی اپنے بچے کو اس کے نام لگا دیتی، اس کے ساتھ ملحق کر دیتی، تو اس کو وہ بچہ جو تھا وہ قبول کرنا پڑتا تھا۔ اس سے آگے ایک طبقہ تھا، ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ عورتوں نے اپنے دروازوں کے اوپر جھنڈیاں گاڑ رکھی ہوتی تھی جنہیں رنڈیاں کہتے تھے، جو بدکاری کرتی تھیں، اور ان کے دروازے کھلے ہوتے تھے۔ جو مرد جب جی چاہے وہ جا سکتا تھا اور اس عورت کے ساتھ بدکاری کر سکتا تھا، تو وہ عورت جو تھی وہ ان بندوں کو تو جانتی ہوتی تھی، پھر جب وہ عورت بھی حاملہ ہو جاتی تو ان بندوں کو پیغام بھیج کر ان کو اپنے پاس بلواتی۔
ان کی تعداد کے بارے میں میں نہیں جان سکا کہ ان کی کتنی تعداد ہوتی تھی۔ یہ کم و بیش ہے آپ لوگوں کو جو میں بتا رہا ہوں، یعنی مفہوم ہے۔ تو وہ ان کو پیغام بھیج کر بلواتی اپنے پاس، پھر قیافہ شناس کو بلاتی۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے بچوں کو دیکھ کر یعنی دیکھ کر تو وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے یعنی نین نقشوں سے یا اس کے جسم کے اعضاء سے یہ کہ فلاں کا ہو سکتا ہے، فلاں کا ہو سکتا ہے۔ تو وہ قیافہ شناس جو تھا وہ وہاں پر ان لوگوں کو بھی دیکھتا، وہ جو مرد آ کر اکٹھے ہوئے تھے، پھر اس بچے کو بھی دیکھتا، پھر وہ اندازے سے کسی ایک کے ساتھ اس بچے کو جوڑ دیتا تھا، یہ فلاں کا ہے۔ تو وہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو ماننا پڑتا تھا، اور اس بچے کا جو کفیل ہوتا تھا وہ مرد ہوتا تھا۔ یہ حالات تھے ان لوگوں کے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا نبی بنا کر مبعوث فرمایا اس جہلانہ معاشرے کے اندر، تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جہالت کے جتنے بھی نکاح تھے ان سب کو ختم کر دیا، اور ایک ہی طریقہ جو اسلام کا جو نکاح کا طریقہ تھا وہ سب طبقوں کے اوپر ایک ہی قانون تھا، سب کے طبقوں کے اوپر ایک ہی قانون لاگو تھا، اور اسی ایک اسلامی نکاح کے مطابق سب نے شادیاں کرنی تھی۔ باقی سب جتنے بھی نکاح تھے ان کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو مزید اور بتاؤں گا نیکسٹ لیکچر میں کہ عورت کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں کیا سلوک کیا جاتا تھا، اور جیسے آج کل ہماری عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ہم ایک قید کے اندر آ گئی ہیں اور ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ جب میں آپ لوگوں کو یہ حالات بتاؤں گا تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو دین دے کر بھیجا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جو قانون بنائے گئے وہ ہمارے حق میں کتنے بہتر تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔